مشہور قول کے مطابق غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ غالب 8 جنوری 1797 کو پیدا ہوئے تھے۔ مرزا کے آباء و اجداد میں مرزا کے دادا مرزا کوقان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 یا 1750 میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا مغل شہنشاہ محمد شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1748 سے قبل ہی ہندوستان میں وارد ہو چکے تھے۔ یہ خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا اور تورانیوں نسل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند میں آباد ہونے سے انہیں سمرقندی ترک بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے دادا مرزا کوقان بیگ ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری قبول کر لی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ 1795 یا 1796 میں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ کا عقد آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا۔ آگرہ میں ہی ان دونوں سے غالب پیدا ہوئے۔ آگرہ میں 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان پیدا ہوئے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 18 اکتوبر 1857 کو قتل ہو گئے تھے۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان ریاست الور میں ملازم تھے اور وہاں 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے، جبکہ غالب کی والدہ کے متعلق آثار اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوری 1840 تک بقید حیات تھیں۔ 1802 میں والد کی وفات کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر بیگ خان ان کے سرپرست بنائے گئے، جو مرہٹوں کی جانب سے آگرہ کے قلعہ دار تھے۔ 18 اکتوبر 803 کو جب آگرہ پر انگریزی افواج نے حملہ کیا تو مرزا نصر اللہ خان بیگ نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزی افواج آگرہ میں داخل ہو گئیں اور مرہٹوں کا اثر ختم ہو گیا۔ لارڈ لیک نے مرزا نصر اللہ خان کو 1700 روپے مشاہرے کے ساتھ 400 گھوڑ سواروں کا رسال دار مقرر کر دیا۔ اپریل 1806 میں مرزا نصر اللہ ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف بیگ بھی شامل تھے۔ 4 مئی 1806 کو نواب احمد بخش خان نواب ریاست فیروز پور جرکا نے انگریزوں سے سفارش کر کے پسماندگان کا وظیفہ 10,000 روپے مقرر کروا دیا، جس میں غالب کی دادی، 3 پھوپھیاں اور چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ 7 جون 1806 کو وظیفہ کی یہ رقم 10,000 سے کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ غالب نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ ان کی پہلی زبان اردو تھی، لیکن گھر میں فارسی اور ترکی بھی بولی جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ غالب کے دور میں ہندی اور اردو کے الفاظ مترادف تھے۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شعر گوئی کا آغاز 1807 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امائی سے اسد کلام کی مشابہت کے بعد اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص کے استعمال کرنا شروع کیا تھا، جو تا وقت آخر جاری رہا۔ غالب نے جس طرح اردو تراکیب کو تراشا، یہ صرف انہی کا ہی کام ہے۔